الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل پر ایک سلسلہ ہم نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا کہ انٹر ایجوکیشن پارٹ 2 کا سٹیپ بائی سٹیپ اور چیپٹر وائز ہم لوگ لیکچر جو ہے یہاں پر اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں پہلا چیپٹر ہمارا جو ہے کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس چیپٹر میں بھی کوئی پوائنٹ، کوئی چیز، کوئی ٹاپک جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا۔ دوسرا چیپٹر جو ہے ہمارا وہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ پہلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے یہ جائزہ لیا تھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کا جب دور حکومت تھا تو نظام تعلیم کیا تھا، نظام تعلیم کی خصوصیات کیا تھیں، اور اس میں کون کون سے اچھے پہلو پائے جاتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایک رائے اور ایک جائزہ لیا گیا، بلکہ اس کے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن جب یہاں پر انگریز آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو تجارت کے بہانے آئے، جیسے کہ آپ سب طالب علم بھی، سب لسنرز جانتے ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی چال سے اور اپنی سازش سے وہ حکومتی معاملات میں انوالو ہو کر اس قدر سٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے یہاں پر باقاعدہ ایک اپنا تسلط اور قبضہ جما لیا جو کہ ایک طویل عرصہ چلتا رہا۔ اس دور میں آ کر انہوں نے جو تعلیمی نقصان یہاں کے خطے کے لوگوں کا اور بالخصوص مسلمانوں کا کیا ہے، اس کو وہ شاید ہم میں سے کوئی مسلمان مورخین میں سے اٹھ کر یہ رائے دے تو اس کو مغربی دنیا اور ہمارے لبرلزم کے شکار لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اس چیپٹر کے آغاز میں ہی اس معاملے پر جو رائے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یورپی مورخین کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو کہ اس دور کے نظام حکومت کے اندر ایک بہت اچھی پوزیشن پہ کام کرتے تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب رائے تھے اور مورخ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ انگریز تھے، اور عیسائیت ان کا مذہب تھا، اور حکومت کا حصہ رہے تھے کسی نہ کسی حوالے سے۔ لہٰذا ان کی رائے کو اب ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود ہی پدرم سلطان بود کہہ کے اپنے نظام تعلیم کی گویا تعریف کر رہے ہیں۔ ان انگریز مورخین میں ایک بہت ہی مشہور رپورٹ ہے سر تھامس منرو کی، جو کہ 25 جون 1822 کو شائع ہوئی، اور ہندوستان کے اندر ایک بہت ہی ایک اہم دستاویز ہے، جس میں یہ اعتراف کرتے ہیں وہ خود کہ مدراس کے صوبے میں تقریباً ہر 500 کی آبادی کے لیے ایک اسکول موجود تھا، اور آبادی کے 1/3 1/3 لوگوں کو اسکولوں کی سہولت ایزیلی دستیاب تھی۔ آر وی پرولوکر لکھتے ہیں کہ بمبئی میں تعلیم کی وسعت اس قدر تھی کہ ہندوستان میں مجھے لگتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب یورپ کے ممالک جتنا ہے۔ صوبہ بنگال اور نمبر 3 پہ ہے۔ صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے بارے میں ایک بہت ہی مفصل رپورٹ ایک عیسائی مبلغ تھے ولیم ایڈم، انہوں نے تیار کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب یہاں پر انگریزی حکومت کا آغاز ہوا تب صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تقریباً 1 لاکھ اسکول موجود تھے، اور اس کے ساتھ سکھ اور جو ہندو تھے ان کو بھی تعلیم کی سہولتیں حاصل تھیں، اور ان اسکولوں کے اندر ابتدائی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی میتھ جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا۔ اس طرح مسٹر آرلینڈ نے لکھا کہ یہاں تعلیم عام ہے، اور مسلمان، ہندو اور سکھ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور خاص بات یہ کہ یہاں کے اساتذہ اور مسلمان اساتذہ بیشتر معاوضہ یا تنخواہ وصول نہیں کرتے، اور یہ مدارس اوقاف کی آمدنی سے چل رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی الگ سے جداگانہ اسکول ہیں۔ نمبر 5 پہ دیکھیں، سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان میں بہت بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجے کی ذہنی تربیت کرتا تھا، اور ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر تھا۔ چند ایک باتیں لیکچر کے اینڈ پہ جو کہ آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس ایک شارٹ سے پیراگراف کے اندر 5 رپورٹس کا ذکر آیا ہے۔ سر تھامس منرو نمبر 1، نمبر 2 آر وی پرولوکر، نمبر 3 ولیم ایڈم، نمبر 4 مسٹر آرلینڈ، اور نمبر 5 سر ولیم ہنٹر۔ اب آپ اسٹوڈنٹس نے اور میرے تمام جو سامعین ہیں انہوں نے یاد رکھنا ہے کہ ان میں سے بہت زیادہ شارٹ کوسچن اور MCQs بنائے جاتے ہیں۔ بعض پیپر ایسے بھی میری نظروں سے گزرے ہیں کہ ایک ہی سال اس ایک پیراگراف میں سے 2 سے 3 سوال بھی جو ہیں وہ شارٹ کوسچن میں پوچھے گئے کہ ولیم ہنٹر نے کیا کہا ہے، تھامس منرو نے کیا کہا ہے۔ تو آپ نے ان کو نمبرنگ لگانی ہے۔ 5 یہ رپورٹس ہیں، 5 کے نام کے ساتھ آپ کو
رپورٹ کے اندر وہ کیا سٹیٹ کر رہا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کلیئرلی. تو یہ آپ کو بہت آسانی رہے گی، شارٹ کوسچن آسانی کے ساتھ آپ کا اسی پیراگراف میں نمبرنگ لگانے سے تیار ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اس میں ایک جو بات آپ کے لیے سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ خود قبضہ کرنے آئے ہیں وہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کی حالت انتہائی بہتر تھی، یہ ذہنی تربیت کرتے تھے، یونیورسل تھی. یونیورسل مین سبھی کے لیے میسر ہو، جس میں دیہات اور شہر، مرد اور عورت اور مذہب اور غیر مذہب کا فرق نہیں ہوتا. وہ یونیورسل ایجوکیشن یہاں کے مسلمان حکمران اور عمراء اور علماء پرووائڈ کر رہے تھے. اور 1,00,000 اسکول بہت بڑا نمبر ہے وہ موجود، ہر 500 کی آبادی کے لیے اسکول موجود. اتنی یہ بہترین اور کسی بھی کامیاب نظام تعلیم کی خصوصیات ہیں جن کا ذکر ان انگریز مورخین نے اپنی ریسرچ رپورٹس میں کیا ہے. اور آج جب کہ ہم لوگ آزاد ہیں اس کے باوجود ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا ویک ہو چکا ہے کہ یورپی ممالک سے تو مقابلہ بہت دور کی بات ہے. ہم سارک کنٹریز اور جنوبی ایشیا کے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی اپنا لٹریسی ریٹ کا اگر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ درمیان میں وہ گزرا ہوا پیریڈ ہے جب یہاں پر انگریز قابض ہوئے اور انہوں نے پالیسیاں بنائیں، اور ایسی پالیسیاں وہ بنائیں جس سے مسلمانوں کا نظام تعلیم نہ صرف نیست و نابود ہوا، اور اس کا سب سے بڑا اس خطے کے لوگوں میں سے نقصان مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ وہ لٹریسی ریٹ میں جتنے ہندوؤں سے سکھوں سے اس وقت آگے تھے وہ اسی قدر مختلف وجوہات کی بنیاد پر پیچھے چلے گئے. تو آج کا لیکچر بہت مختصر اور بہت آسان ہے، آپ لوگوں کو سمجھنے میں میرے خیال ہے انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی دقت ہو تو میں آپ کے کمنٹس کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور ان کو بہت ویلیو اور امپورٹنس کرتی ہوں. پلیز آپ لوگ اس کو رائے دینے میں کسی بھی قسم کی جھجک کا مظاہرہ نہ کیا کریں. آپ لوگوں کو کوئی چیز اچھی لگے بتائیں، کوئی خامی رہ گئی ہو تو بتائیں، کیونکہ اس طرح سے اس فورم پر آ کے پڑھانا میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.